السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وقال تعالى لا تقنطوا من رحمة الله، وقال تعالى ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ ساری تعریف و توصیف و حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا مالک، مدبر، آقا، شہنشاہ اور حاکم حقیقی ہے۔ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، اور وہی ہمارا مشکل کشا ہے، اور اسی کے قبض قدرت میں ساری چیزیں ہیں۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان تمام خیر اور بھلائیوں کی طرف رہنمائی و رہبری فرمائی جن کو ہم حاصل کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور ان تمام شر سے بھی ہمیں متنبع فرمایا جن سے بچ کر ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ محترم حضرات، آج خطیب صاحب نے جس موضوع پر خطبہ ارشاد فرمایا ہے وہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ انسان کی زندگی میں ہمیشہ مختلف اوقات آتے رہتے ہیں۔ انسان کے حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ کبھی خوشحالی رہتی ہے تو کبھی تندرستی رہتی ہے، کبھی انسان صحت مند رہتا ہے تو کبھی بیمار رہتا ہے، کبھی مختلف پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے تو اور کبھی تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشیاں نصیب فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ خود قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے انسان کو تکلیف میں اور مشقت میں پیدا کیا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں آرام کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ آرام تو حقیقی آرام ہم کو اگر ملنا ہے تو صرف اور صرف ہم کو جنت میں ملے گا۔ دنیا میں تو کیا ہے، محنت و مشقت کے لیے اور تکلیف میں ہی پیدا کیا ہے۔ پیدائش سے لے کر اگر ہم اپنی انسانی زندگی کو غور کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ انسان کی زندگی پیدائش سے لے کر موت تک ہمیشہ تکلیفوں اور مشقتوں کی زندگی ہے۔ اس میں اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ جس طرح سے ہم کو ہر دن اور رات ہم کو یہ سبق دیتے ہیں کہ جس طرح سے دن آ رہا ہے اس کے بعد رات بھی آتی ہے، پھر رات آ رہی ہے تو دن بھی آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہم کو انسان کے ساتھ خوشی، غم اور نشیب و فراز انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو جب اگر انسان کو کبھی ایسے حالات درپیش ہوتے ہیں کہ جب اس کو پریشانیاں حاصل ہو جاتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو اور انسان ایسے موقع پر سمجھنے لگتا ہے کہ اب مجھے اس مشکل راستے سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، تو ایسے موقع پر کبھی بھی آدمی کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، بکھرنا نہیں چاہیے، بلکہ قوت ارادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مکمل امید رکھتے ہوئے، اس کے توکل کرتے ہوئے اللہ سے اچھی امید رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بے شمار جگہ پر ہمیں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ یہی بات کو فرما رہا ہے إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دو دفعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ العسر بعد اليسر، یعنی آسانی تنگی کے بعد آسانی آئے گی، بات نہیں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تنگی کے ساتھ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ تنگی اور آسانی اور خوشحالی اور آسانی، خوشحالی اور تندرستی دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب اس اللہ تعالیٰ ضرور کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارے لیے کیا ہے، تندرستی آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خوشحالی بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے کیسے بھی کیسے کٹھن مراحل سے انسان کو گزرنا پڑ رہا ہو،
چاہے وہ خاندانی مسائل ہوں، جاب کے مسائل ہوں، یا اور کسی بھی قسم کے مسائل ہوں، تو انسان کو کبھی بھی اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر قوم ہیں، کیونکہ کافر مسلمان ایک کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ اس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتا ہے۔ جبکہ کافر کو اللہ پر یقین نہیں ہے، نہ اس کی عظمت کا یقین ہے، نہ اللہ کی قدرت کا یقین ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے انسان کافر؟ اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے اور خودکشیاں کرنے لگ جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں جو کفار ہوتے ہیں، نو مسلم ہوتے ہیں، اگر تھوڑی سی پریشانی حاصل ہو جاتی ہے تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں کرتا، چاہے اس کو کتنی بھی کٹھن سے کٹھن مسائل اور پریشانیاں کیوں نہ آئے، تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ بھروسہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کٹھن مرحلے کے بعد ضرور بضرور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے گا، آسانی کا معاملہ فرمائے گا۔ اور بعض وقت ایسا آتا ہے کہ انسان انتہائی مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کب کشادگی آئے گی، لیکن اللہ کا ایک مومن یقین رکھتا ہے اس بات پر کہ ہر شدت کے اوپر کیا ہے، ایک رب رحیم ہمارا موجود ہے، رب رحیم موجود ہے جو بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے کبھی بھی انسان کو اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کی آیاتوں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ غور کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ کتنے کتنے بڑے بڑے مراحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے، لیکن کبھی بھی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مایوس نہیں ہوئے اور کوئی ایسا یعنی ناامیدی ظاہر نہیں کی۔ تو چنانچہ خطیب صاحب نے دو تین سیرت کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، ہجرت کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اور کس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے نکلے تھے، اس رات جس دن کے پورے کفار آپ کے گھر کے اطراف ٹھہرے ہوئے تھے، قتل کرنے کے لیے ٹھہرے تھے، اور فجر، اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ فجر کے لیے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلیں گے، تمام قبائل مل کے ایک ساتھ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے حملہ کریں گے، اور ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سامنے سے، ان کے اوپر پردہ ڈال کے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں سے ہی ان کے سامنے سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سب سے پہلے مدد وہیں پر آئی، اور کہ اللہ تعالیٰ نے خیر خوبی کے ساتھ اور بغیر کسی تکلیف کے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکالا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک غار سور میں جا کے پناہ لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہیں پائیں گے تو وہ لوگ تلاش کرنے نکلیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے طے شدہ مقام کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ غار سور میں جا کے پناہ لیتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں۔ اور چنانچہ جب صبح ہوتی ہے تو کفار کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل چکے ہیں، تو تلاش کرنے کے لیے کئی لوگوں کو مختلف جگہوں پہ بھیج دیا جاتا ہے، اور 100 اونٹ انعام میں رکھا جاتا ہے کہ اگر جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ کے لائیں گے تو لائے گا تو اس کے لیے 100 اونٹ دی جائیں گے۔ تو مختلف علاقوں میں لوگ نہیں، حتیٰ کہ کفار تلاش کرتے کرتے اس غار ثور کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، اور غار کے دہانے پر، غار کے منہ پر وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اگر نیچے دیکھ لیتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے۔ تو چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیر کو دیکھا، پیر کی طرف نظر ڈالیں گے تو وہ ہم پر بھی نظر پڑ جائیں گے۔ تو رسول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ یہ اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو اپنی جان کا خوف تھا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خوف زدہ تھے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا اس ذات کے بارے میں کیا خیال ہے جس کے دن 2 آدمیوں کے ساتھ تیسرا اللہ تعالیٰ ہے؟ جب تیسرا ہم دونوں کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ ہے تیسرا، تو ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، تم ہرگز غم مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔
لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ایک معمولی سا لفظ نہیں ہے، یہ کوئی تسلی کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کا اصول ہے. یہ کہ جب بھی انسان کو پریشانی آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں تو یہ آیت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم غمگین غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہمارے گھٹی میں ہونا چاہیے، ہمارے دماغ میں رچ بس جانا چاہیے کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی مدد ضرور بضرور آ کے رہے گی. تو اس لیے کبھی بھی ناامید ہونے، جب آدمی کی اس آیت پر، ایک چھوٹی سی آیت پر یقین کر لے گا تو کبھی بھی اس کو کیا ہے، غم لاحق نہیں ہوگا، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. تو اور پھر اس کے بعد انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ جب اللہ وہ اکیلا ہے تو وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا. اسی طرح ایک اور واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہاں ذکر کیا گیا، جنگ بدر کا معاملہ ہے. جنگ بدر کے موقع پر ایک طرف مسلمان ہے، دوسری طرف کفار ہے، اور مسلمان انتہائی کم تعداد میں 313 کی تعداد ہے، اور اور کفار کی تعداد 1000 ہے، اور مسلمانوں کے پاس اسلحہ کی تعداد بالکل قلیل ہے. جیسا کہ سیرت میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس پوری 313 افراد کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 60 اونٹ تھے، یعنی تقریباً 250 افراد کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، اور ان کے پاس جو ہتھیار بھی تھے، تلوار تھے، نیزے تھے، تیر تھے، وہ بھی کیا ہے، پرانے زنگالو تھے. جبکہ اس کے بالمقابل میں کفار کے پاس 1000 کی تعداد تھی، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 600 اونٹ تھے ان کے پاس، اور تلواریں بھی اور زرہیں بھی ان کے پاس بے شمار تھی. اور حتیٰ کہ جیسا کہ زرہیں جو جنگ میں پہن لی جاتی ہیں دفاع کے لیے، تو وہ بھی مسلمانوں کے پاس 6 آدمیوں کے پاس تھی، 313 میں سے 6 آدمی کے پاس تھی، جبکہ ان کے پاس 600 زیریں تھی، 600 زیریں تھی. تو کوئی تقابل ہی نہیں تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جنگ کا جو طریقہ ہوا کرتا تھا، جیسا کہ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آج کل کی طرح تو جنگ نہیں ہوتی تھی. جبکہ اگر کوئی کسی سے جنگ کرنا ہوتا ہے، کسی علاقے پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، تو کسی میدان میں آ کے پڑاؤ ڈالتے، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر، ایک طرف دوسرا کفار کا لشکر ہوتا، پھر آپس میں صبح ہوتی جب تو آپس میں پھر لڑنا شروع کرتے اور مقابلہ شروع ہوتا. تو سب سے پہلے کفار بدر کے موقع پر آ گئے اور انہوں نے اچھی جگہ کو تلاش کر لیا، اور ایسی جگہ جو بہت ہی نرم جگہ تھی اور جہاں پتھریلی زمین نہیں تھی اور اچھی ریتی تھی، اور جہاں پر ان کا آرام سے کیا ہے چلنا پھرنا ان کے لیے آسان تھا، ویسی جگہ پر انہوں نے آ کے قیام کیا. جب مسلمان آئے تو ان کو ایسی جگہ ملی جہاں پر بالکل پتھریلی زمین تھی، چلنا پھرنا مشکل تھا، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے بھی اسباب کم تھے، پیاس تھی، بھوک تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کا کرم ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بارش کو نازل فرمایا. بارش کو نازل کرنے کے نتیجے میں مسلمان جس علاقے میں ٹھہرے تھے، جس زمین پہ ٹھہرے تھے، جو پتھریلی زمین تھی وہ نرم ہو گئی، اور کفار کی زمین جو نرم زمین تھی وہ کیچڑ والی ہو گئی، ان کے لیے اس میں چلنا پھرنا تک مشکل ہو گیا تھا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس مدد فرمائی. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر دعا کرتے رہے، رات بھر دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہ تعالیٰ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما دے. اور اگر یہ 313 کی خلیل تعداد اگر آج ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی، تو پھر اس کے بعد تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس کے بعد اتنی کثرت سے دعا کرتے رہے، کثرت سے کہ آپ کی چادر مبارک بھی آپ کے کندھے سے گر گئی. تو اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر کو آپ کے کندھے پہ ڈالا اور کہا کہ اللہ کے رسول اب بس کیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول فرما لے گا. تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے سرداروں کو 70 سے زیادہ بڑے بڑے کفار کے سرداروں کو ہلاک و برباد کر دیا، جس میں ابو جہل، امیہ بن خلف، جو بڑے بڑے سرغنے تھے، سردار تھے کفار کے سردار، ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا. تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہم کو کہ یہ تعداد کچھ بھی نہیں ہے. تعداد کی وجہ سے آدمی کبھی بھی جیت نہیں سکتا. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی، اس وقت تک کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہمارے ساتھ نہیں. اللہ کی مدد کو ہم ہمیشہ پکارتے رہیں، اللہ کی مدد کے لیے ہم کیا طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد. تو یہ اس کے بعد ایک واقعہ جو غزوہ احزاب کا واقعہ ہے، جو
سن 5 ہجری میں اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. تو اس وقت بھی پورے کفار اور تمام کفار کے تمام قبائل یہود وغیرہ تمام مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے تھے، مدینے پر حملہ کرنے، اور ان کا ارادہ تھا کہ پورا تہس نہس کر دیا، مدینے کو ہلاک برباد کر دیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے پورے مدینے کے اطراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھدوائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس کی وجہ سے وہ کفار اطراف اکناف میں کئی دن تک محاصرہ کر کے رکھے تھے مدینے کا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بھی پریشانی ہو رہی تھی، کھانے پینے کی مسائل پیش آ رہے تھے. تو لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حالات ایسے پیش آ رہے تھے کہ کوئی یعنی سبیل نظر نہ رہی تھی، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیسے جیت ہوگی اور کفار کو کیسے ہلاک و برباد کیا جائے گا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، ایک آندھی بھیجی، ہوائیں بھیجی اللہ تبارک تعالیٰ نے. تو ہواؤں کی وجہ سے اللہ تبارک کہ ان کے پورے خیمے اکھڑ گئے، ان کی روشنیاں ختم ہو گئی، اور ان کے دلوں میں ایسا روب طاری ہو گیا کہ وہ لوگ اپنے علاقوں کو، اپنے مدینے کو چھوڑ کر بھاگ گئے. اور جیسا اس کی تصویر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس طرح سے کیتی ہے، وَإِذ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب کہ تمہاری آنکھیں پھترا گئی تھی، یعنی مصیبت اور پریشانی کا عالم یہ تھا کہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا. لوگوں کی، صحابہ کرام کی تمام کی حالت ایسی تھی کہ آنکھیں پھترا گئی تھی اور دل کیا ہے حلق تک پہنچ چکے تھے، یعنی گھبراہٹ کے عالم میں. وہ تظن، اور تم لوگ اللہ کے تعلق سے مختلف گمان کرنے لگ گئے تھے. ہنالک ابتلی المؤمنون، اور اس وقت مومنین بہت سخت آزمائے گئے، زلزال بہت ہی سخت طریقے سے کیا ہے ان کو آزمایا گیا، زلزالاً شدید، سخت طریقے سے آزمایا گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر ایسی ہوا اور ایسی آندھی ان کے اوپر بھیجی کہ، اور ایسے لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ جس کو انہوں نے دیکھ نہیں پائے، اور انہوں نے میدان کو چھوڑ کر بھاگ گئے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہم پر کیا ہے وہ مسلمانوں پر آئی، اور اس طرح سے ان کو کامیابی حاصل ہوئی، اور بغیر کسی یعنی قتل و خون کے اور بغیر کسی پریشانی کے وہ ان لوگ چھوڑ کر چلے گئے. تو اس طرح سے یہ تمام واقعات ہم کو کیا یہ قصے کہانیاں یہ دلچسپی کے لیے اور مزے لطف لینے کے لیے ہے نہیں، اس میں ہمارے لیے درس ہے، عبرت ہے کہ یہ ہر اس غمگین انسان کے لیے، ہر اس پریشان انسان کے لیے، اور ہر اس مریض آدمی کے لیے جس کا مرض مبتول ہو چکا ہے، یا جو قرضوں میں مبتلا ہو چکا ہے، یا وہ ماں باپ جو اپنے اولاد سے پریشان ہیں، یا وہ لوگ جو مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جن کے سامنے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تمام دروازے بند ہو چکے ہیں. تو ان کو یہ واقعات، یہ آیتیں ہم کو یہ درس دیتی ہیں کہ کبھی بھی مایوس نہ ہو. لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے غار میں کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، جنگ بدر کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے بارش نازل کر، اور جنگ احزاب کے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسے ہوائیں بھیجی اور کیسے لشکر بھیجے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک و برباد کر دیا. اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حق کے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرما سکتا ہے. کبھی تاخیر ہو سکتی ہے، اللہ کی مدد آنے میں کبھی تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی مدد آ کے ضرور رہتی ہے. کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں کیا تم یہ گمان رکھے ہو کہ تم جنت میں یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے تشتری میں رکھ کے تم کو جنت یوں ہی دے دے گا، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے، بغیر آزمائش کے تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. حالانکہ تمہارے پاس ویسی آزمائشیں آئی ہی نہیں جو پہلے کے لوگوں کے پاس آ گئی تھی. ان کے پاس ایسی ایسی مصیبتیں اور پریشانی آتی تھی، اور ان کو اس طرح سے مصیبتوں میں ایسے ہلا دیے جاتے تھے کہ حتیٰ کہ رسول بھی کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی. رسول بھی اتنے پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متى نصر اللہ، اللہ سن لو، یاد کر لو کہ خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بالکل قریب ہے.
اللہ کی مدد ضرور آ کے رہے۔ آج بھی ہم دنیا میں مختلف جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ملکوں میں مسلمانوں پر اور ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے۔ ان تمام حالات سے ہم کو کبھی بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ تباہ برباد ہو جائیں گے، ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ برباد ہوں گے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کیا ہے تشفی عطا فرمائے گا، سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا، ان کو ہلاک اور برباد کرتے ہیں ہمارے سامنے۔ لیکن یہ مصیبتیں بھی جو آتی ہیں، اس میں انسان کو اپنا بھی جائزہ لینا ہے۔ کیوں آتی ہیں مصیبتیں؟ کبھی کیا ہے ہماری اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنی توبہ کو زیادہ سے زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کو درست کرنا چاہیے، اور اپنے گھروں کے احوال کو درست کرنا چاہیے، اور اگر ہم نے کسی کا حق چھینا ہے تو اس حق کو ادا کرنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ تبھی کہیں ہم کچھ نہ کریں اور ہم لہو لعب میں رہیں اور اللہ کی عبادت نہ کریں اور فسق و فجور کے کام کرتے رہیں اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آزمائشیں تو انسان کے ساتھ آتی ہیں، اس پر صبر کرنا انسان، اور یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں اس کی بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور کبھی گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن دیتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آزمائشوں کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے، ہماری موت آئے گی، اس وقت ہمارے کوئی گناہ نہیں رہیں گے۔ اگر ہم آزمائشوں میں، بیماریوں میں مبتلا رہ کے ایسے ہی گزر جائیں گے، تو ہمارے اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں اور بیماریاں ہمارے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، اور ہماری موت جس وقت آتی ہے تو ہم کیا ہے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند، ہمارے نیکیاں اتنے کم ہوتی ہیں کہ ہم ان نیکیوں کے ذریعے بلند درجات کو نہیں پہنچ سکتے اللہ تعالیٰ کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت میں رکھے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان آزمائشوں کے ذریعے ہمارے بلند درجات کو عطا کرنا چاہتا ہے، وہ درجات۔ اور کبھی بندہ کیا ہے غفلت میں رہتا ہے، غفلت کی زندگی بسر کرتے رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ غفلت کی زندگی سے لوٹ آئے اور اس کو آزمائش، کیونکہ جب انسان کے پر مصیبتیں پریشانی آتی ہیں تو فوری وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، کتنا بھی غافل انسان ہو، کتنا بھی فاسق فاجر انسان کیوں نہ ہو، وہ فوری کیا کرتا ہے جب مصیبتیں پریشانی آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام حالات میں کیسے بھی کیسی مصیبتیں آئیں تو سب سے پہلے کیا ہے توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث، یعنی آدمی کے اوپر مصیبتیں پریشانی آ جا رہی ہیں تو کبھی بھی آدمی اپنے تقوی کا دامن، نیکی کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یعنی آپ کے اوپر پریشانیاں بہت ہے، تنگ دستی ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، لیکن آپ کو اچانک کوئی آپ کو رشوت کے پیسے لا، آپ کو ایک جگہ کام کر رہے ہیں اور رشوت آپ کو دے رہے ہیں کہ میرا کام کر دو رشوت، تو اب انسان کو آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اگر میں لے ہوں، سوچتا ہے اگر لے لیا تو میری مصیبتیں، میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، دوسری طرف کیا ہے جہنم اس طرف ہے۔ تو انسان کو یہ اگر وہ چھوڑ دیتا ہے، آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو تقوی اختیار کر لیتا ہے اور غلط راستے کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی مال اللہ تعالیٰ حلال طریقے سے دوسرے طریقے سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے آدمی صبر اختیار کرنا چاہیے، ایسے موقع صبر، بے صبر ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ صبر کرے گا اس کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ سے امید کرتے رہیں، امید رکھنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا۔ دعا مومن کا بہت سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آپ یہ ایک ایک دعا ہماری رائے کا نہیں جا رہی، آپ 1000 دفعہ دعا کریں تو 1000 دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ آپ یہ نہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ 1000 دفعہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا، دعاؤں کے ذریعے پریشانیوں کو دور کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ، یا جو بھی ہمارے حق میں جو چیز بہتر ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرے گا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق کام کرتا ہوں،
بندہ جیسا میرے تعلق سے سوچتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا. اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ برا گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. آپ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کریے اور یقین رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری خزانے ہیں. آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. وہ کن فیکن سے ساری چیزیں، تمام مسائل حل کر سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیے، اللہ کے ساتھ شرک مت کیجیے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا. یہ چند باتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں یہ تمام باتیں ہم کو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے اور جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین رب العالمین.